نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر وقار اور معزز سامعین السلام علیکم۔ میری تقریر کا موضوع ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوتا۔ جی ہاں، علی وقار قرارداد میں شامل لفظ نامی سے مراد شہرت مندی، جبکہ مشقت سے مراد وہ مسلسل محنت و جد و جہد ہے جس کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی۔ صدر علی وقار، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ہر محنت اپنا وجود لاتی ہے۔ علی وقار مشاہیر عالم کی زندگیوں کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو باقی تمام تر اختلافات و تضادات سے ہٹ کر جو بات قدرے مشترک دکھائی دیتی ہے وہ محنت بیگم ہے۔ جی ہاں، علی وقار وہی محنت۔ علی وقار جب محنت کے میدان کے سپاہی جابر بن حیان الرازی البیرونی بنتے ہیں تو اپنی زندگیاں سوار کر ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت کے میدان کے یہی سپاہی جب آئزک نیوٹن اور گراہم بیل بن کر دوسروں کے کام آتے ہیں تو علی وقار ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت کے میدان کے یہی سپاہی جب الیگزینڈر فلیمنگ اور ایڈورڈ جینر بنتے ہیں تو پھر ویکسینیشن اور اینٹی بایوٹکس کی ایجاد کر کے دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہوئے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب سیاست کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر نیلسن منڈیلا ہو یا پھر ابراہم لنکن ہو، علی وقار قوم کی تقدیریں بدل کے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب رہنما بنتے ہیں نا تو پھر محمد علی جناح ہوں یا پھر سر سید احمد خان ہوں، علی وقار قوم کی رہنمائی کر کے قوم کو جگانے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب آئی ٹی کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر ایک کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا پھر مشکلات کا سامنا کرنے والی مادام چوری ہو، علی وقار مشقتوں سے لڑنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں نا تو پھر پوری دنیا کو اپنی انگلی کا غلام بنا کر اسٹیو جابس کی صورت میں جینے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب معاشیت کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر جوناتھن لیبن کی صورت میں افریقہ کے باشندوں کی زندگیاں تبدیل کر کے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو پھر عبدالستار ایدھی کی طرح لوگوں کی خدمت کر کے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ علی وقار محنت و مشقت کے میدان کے یہی سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر جی ہاں موسیقار، قلمکار، فنکار بنتے ہوئے علی وقار سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود سے لے کر راحت فتح علی خان تک قوم کو امن کا پیغام دیتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلم تو کا پالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم تو کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ علی وقار میرا پاکستان محنت و مشقت اور میرے آباء و اجداد کی قربانیوں کی وہ عظیم اور لازوال داستان ہے۔ علی وقار جس کی نظیر دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ محمد علی جناح کیا ہوں گے، ان کے نام کے ہزاروں افراد آج بھی موجود ہیں مگر محمد علی جناح کی محنت و مشقت نے انہیں وہ مقام بخشا ہے کہ علی وقار دنیا آج بھی ان کے گن گاتی ہے اور تا قیامت گن گائے گی۔